الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر،
ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 امتحانات کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 امتحانات لیے، اور ان امتحانات کے ذیل میں ہی ذو الحجہ کی 2 عبادتیں امت مسلمہ کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ پہلا امتحان میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اللہ کی رضا کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان، اللہ نے جب اولاد دی بڑھاپے میں تو حکم دیا کہ اس اولاد کو بیابان وادی میں مسجد حرام کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر آ گئے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جب کچھ بڑے ہوئے، سمجھدار ہو گئے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان شروع ہوا، اور یہ امتحان صرف ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان تھا۔ تیسرا امتحان یہ شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں ہمارے حکم پر قربان کر دو۔ خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ قرآن نے اس مشورے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے سے اس مشورے کو قرآن کی زینت بنا دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور انہیں پتہ چلے کہ کس طرح اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے حکم سے صبر کرنے والا پائیں گے۔
صبر بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے خواب کے مطابق میرا بیٹا بھی تیار ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ بڑھاپے میں مجھے ایک اولاد ملی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر 90 سال تھی، حضرت ہاجرہ کی، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ تو نے بڑھاپے میں مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اس کی بھی قربانی مانگ رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، ان دونوں نے مان لیا، یعنی ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنی جبینیں جھکا دی۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے نے یہ مشورہ دیا اپنے والد کو کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے اور پھر مجھے ذبح کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی میں دیکھوں گا کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، تو کہیں اللہ کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کا حکم ماننے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو دونوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، ہاتھوں پر خون لگا، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو نیچے ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ یہ پاکستانی قوم بقرعید پہ جانور ذبح نہیں کرتی، بیٹے کہاں سے ذبح کرتی؟ یہ ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتے تو یہ بیٹا کہاں سے ذبح کریں گے؟ آج کل تو مستقل ایک مہم چلائی جاتی ہے قربانی کے حوالے سے کہ جی یہ لاکھوں اربوں روپے کے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خون بہایا جا رہا ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، تو یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ اس قسم کے اعتراضات، ان کو باقی جو فضول قسم کی رسمیں ہیں، باقی جو فضول قسم کے تہوارات ہیں، جو کفار کے تہوار ہیں، ان تہواروں پر یاد نہیں آتے۔ ہندوؤں کے تہوار ہیں، ان پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، عیسائیوں کے تہوار ہیں، ان پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، مختلف فرقوں کے مختلف مسلکوں کے تہوارات ہیں، ان پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، وہاں یہ اعتراضات یاد نہیں آتے ہیں۔ یہ جب بھی اعتراض کریں گے اسلام کے کسی فرض پر اعتراض کریں گے، کسی واجب پر اعتراض کریں گے، تاکہ اسلام کے احکام کو مشکوک بنایا جائے۔ تو ان کے اعتراضات کی زد میں آ کر
اکثر لوگ قربانی نہیں کرتے، قربانی ان پر واجب ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے تو جگہ جگہ پر، ہر مقام پر ایک مسلمان کو بار بار خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پڑوسیوں پہ خرچ کرو، جاننے والوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی پر واجب نہیں کی قرآن نے، اسلام نے صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن اعتراض کس پہ کیا جاتا ہے؟ قربانی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی ہٹا کر دیکھی تو دمبا ذبح ہوا ہے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی پاس قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ امتحان لینے والا رب کریم ہے، امتحان دینے والے دونوں نبی ہیں، ایک نبی ہے دوسرا ہونے والا نبی ہے۔ اس امتحان کو خود اللہ یعنی جو ممتحن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا امتحان تھا، یعنی بہت مشکل امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک اور ذبح سے فدیہ دے دیا اسماعیل کا، اگر اسماعیل کا فدیہ نہ دیا جاتا تو آج ہمیں اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایک اور خوشخبری دی وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسحاق کی بھی بشارت دی کہ پہلا بیٹا ہم نے تمہیں اسماعیل دیا اس عمر میں، اب چونکہ تم نے امتحان پاس کر لیا اب تمہیں ہم دوسرا بیٹا بھی عطا کریں گے، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف یہی نہیں کہ بیٹا دے دیں گے بلکہ اس کی اولاد میں برکتیں بھی ہم عطا کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنی برکت ہوئی، 4000 نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل، پورا قبیلہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اتنی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ قربانی کریں گے تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے نا، فدیہ اللہ نے دیا ہے، جنت سے اللہ پاک نے دمبا بھیجا، ذبح کیا، تو یہ برکتیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ اللہ کے حکام پر عمل کر کے تو دیکھو۔ تیسرے امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب قرار دے دیا۔ اب چوتھا امتحان شروع ہو گیا، فرمایا ابراہیم تم اور تمہارا بیٹا دونوں مل کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، چونکہ بیت اللہ کی بنیادیں ختم ہو چکی تھیں، کچھ نظر نہیں آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشان لگا کر دی کہ یہ جگہ ہے بیت اللہ کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جو کرین کا کام کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے، اس پہ کھڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اینٹیں اور گارا پکڑاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس کو لگاتے تھے، ادھر جانا ہوتا تو پتھر ادھر چلا جاتا تھا، ادھر جانا ہوتا تو پتھر ادھر چلا جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو اوپر ہونا ہوتا تو پتھر اوپر ہو جاتا، نیچے جانا ہوتا تو نیچے ہو جاتا۔ اور وہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ وہاں پر ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، ہر حج کرنے والے کے لیے 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی، اب اس دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ جو ہم نے خدمت کی ہے، یہ جو ہم نے تیرے گھر کی بنیادیں اٹھا کر اس کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، یہ تو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، دل کے اندر یہ ڈر موجود ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ عبادت میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ ڈر اور خوف کے درمیان رہ کر عبادت کی جائے، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اور تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ اب جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب آیا ذی الحجہ کا مہینہ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو صفا و مروہ کا طواف ہے یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اور ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر۔ ذی الحجہ کا مہینہ اتنا اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ یہ 2 عبادتیں پورا سال نہیں ہو سکتی، پورا سال نہیں ہو سکتی۔ آپ مثال کے طور پر دیگر جتنی عبادتیں ہیں وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جیسے نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ آپ نفل نماز کسی بھی وقت چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے، لیکن نفلی صدقہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان کے اندر روزہ فرض ہے، لیکن نفلی روزہ آپ پورا سال کسی دن بھی چاہے رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے، باقی کسی بھی دن آپ چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عبادتیں تو ایسی ہیں جو پورا سال کسی دن بھی آپ کرنا چاہیں، کسی وقت کرنا چاہیں، ہو سکتی ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ 2 عبادتیں صرف ذی الحجہ کے مہینے میں کی جا سکتی ہیں، باقی کسی دن آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی عبادت ہے حج، اور دوسری عبادت ہے قربانی۔ حج آپ صرف ذی الحجہ میں کریں گے، اس کے علاوہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ آپ حج کے علاوہ کسی بھی دن مینا میں چلے جائیں، بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
عرفات میں چلے جائیں بیٹھے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں جائیں گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح قربانی ہے، آپ پورا سال جانور ذبح کرتے رہیں، آپ گوشت بانٹیں گے تو صدقہ ورنہ نہیں ہوگا، لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، خون کا قطرہ زمین پر گرا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب آپ گوشت تقسیم کرو نہیں کرو، آپ کو قربانی کا ثواب مل گیا۔ تو یہ دو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایسی رکھی ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی، کسی دن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کے فضائل بھی بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بڑے فضائل بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی 10 راتوں کا ذکر ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی والفجر ولیال عشر، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں شروع کی۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جو لوگ اس مہینے میں حج کے لیے چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو نہیں جا سکتے، جو نہیں جا سکے یا نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ اپنی حیت ان حج کرنے والوں کی طرح بنا لیں تاکہ ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ وہ کیسے پیدا کر لیں؟ وہ اس طرح کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، پہلا کام کرنے کا یہ۔ تو جب بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے تو یہ حج پہ جانے والوں کے ساتھ ایک مناسبت ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، مطلب 9 دن، 10 سے مراد 9 دن ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ 9 دن جو آدمی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب۔ 9 روزے رکھے، 9 سال کا ثواب۔ اور جو آدمی اس 10 راتوں میں جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ایک رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ملے گا۔ لیلۃ القدر تو رمضان میں تلاش کرتے ہیں نا کہ ہمیں ملے گی، کوشش کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، لیکن یہ جو 9 راتیں ہیں، ان 9 راتوں میں ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے، ہر رات کی عبادت کا ثواب۔ دن کا روزہ رکھو، ایک سال کے روزے کا ثواب ہے، رات کی عبادت کرو، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو کرنے کے کام یہی ہے، ان دنوں میں ذکر الہی کا اہتمام کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبیر و تحلیل کہنی ہے کثرت کے ساتھ۔ اور جو 9 ذی الحجہ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو قیمتی بنا لیں۔ ان 10 دنوں کو قیمتی بنا لیں گے تو نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کا جب اجر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ کیونکہ یہ جو اللہ کی طرف سے اجر ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، دنیا میں تو ان کا پتہ نہیں چلتا،
آخرت میں پتہ چلے گا، جہاں انسان کو ایک گھڑی بھی فضول گزارنے پر افسوس ہوگا کہ اللہ میری یہ گھڑی فضول نہ گزری ہوتی، میرا یہ دن فضول نہ گزرا ہوتا۔ اور آخری کرنے کا کام یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہوتی ہے ہر نماز کے بعد۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ زور سے بھی نہیں پڑھتے آج کل۔ ہم نے کئی دفعہ میں نے کہا کہ بھائی زور سے پڑھا کریں، یہ زور سے پڑھنی ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، لیکن زور سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ زور سے پڑھنا ہے، اتنا زور سے پڑھنا ہے کہ پوری مسجد گونج اٹھے، اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن پڑھنا سب نے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی۔ اور یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔